تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رفیع العباد بلند صلوات۔ میں نے کرسی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ اس دور میں بھی کرسی کا اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کب کوئی چھین لے۔ میں اس منبر پہ کھڑا ہو گیا ہوں آپ کے سامنے، میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ فخر تعداد بابا سرکار فرزند علی شاہ کاظمی مدد العالی سجادہ نشین دربار عالیہ صفی شاہ پیارا کاظمی المشری ہرپال، ان کے توسط سے میں بھائی ظہیر عباس اور بابا حامد شاہ صاحب کی معیت میں 7 گھنٹے سے اس مجلس کی میزبانی کر رہا ہوں۔ اور آپ پوچھیں گے کہ میزبانی کس عنوان سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ شور کوٹ پاکستان کی دھرتی پہ واحد خوش قسمت شہر ہے کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر نے جب فقہ جعفریہ والوں پر یزیدی عقیدہ مسلط کرنا چاہا تو 6 جولائی 1980 کو اس فرزند شور کوٹ محمد حسین شاد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آج 43 سال ہو گئے ہیں۔ میں اعلان میرا ہو چکا تھا، جیسے کہ سیسٹی نے خود کہا، اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، لیکن علی والا تھکا کرتا نہیں ہے۔ جو موضوع میں لے کے حاضر ہوا تھا، میں نے بابا جی سے گزارش کی تھی، وہ موضوع میں نے چھوڑ دیا۔ آیت کا ترجمہ کروں گا، اور حسنین علی حسنین نے جو میرے پیروں میں وقت کی بیڑی ڈالی ہے، اس کی وجہ سے فقط پیغام پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، یہ عمر بے وفا ہے، اگر کبھی وفا ہوئی اس عمر کی طرف سے، میں زندہ رہا تو پھر کبھی آگے مجلس سناؤں گا آپ کو، لیکن میرا پیغام ہی میری مجلس ہے۔ آپ جاگیے گا 2 منٹ کے لیے، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ نے جاگ کے میری بات سننا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ، یہ مدنی سورہ ہے، یہ میٹھے مدنی پر مدینے میں نازل ہوئی تھی، سب سے طویل سورہ قرآن کا، سلامت رہیں۔ اور اس سورہ کی 207 نمبر آیت میرا عنوان ہے آج کا، اسی میں میرا پیغام شامل ہے۔ بہت اجازت ہے، آپ سلامت رہیں۔ ایک اور کھلے دل سے صلوات پڑھیں محمد علیہ ماشاءاللہ۔ ایسے نہیں، اتنی اونچی صلوات پڑھیں پتہ چلے امام رضا کا حرم یاد آئے۔ بلند صلوات ماشاءاللہ۔ قرآن نے اعلان کیا کہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی چاہت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ چونکہ میاں رضا حسین ہو، میاں ظہور حسین ہو، میاں محمد رمضان، یہ سارا خاندان سونے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سونا اور ہے، یہ سونا اور ہے، لیکن قرآن نے ایک سونے کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون تھا میرے بزرگوں، میرے دوستوں؟ انسانوں میں سے ہے، لیکن میرا آپ جیسا انسان نہیں ہے، وہ نوری انسان ہے جس نے اپنا نفس بیچا۔ خریدا کیا؟ کوٹھیاں نہیں خریدی، کاریں نہیں خریدی، محل نہیں بنائے، کیا لیا؟ اللہ اکبر۔ بزرگ بول پڑے، بس میرے آنے کا پتہ ہو گیا۔ شب ہجرت اتنا قیمتی سونا تھا۔ میرے بزرگوں کو آپ جانتے ہوں گے، بزرگوں نے سنا ہوگا، نوجوانوں نے نام تو سنا ہوگا۔
ان کا خطاب لقب لوں گا تو نام ذہن میں آ جائے گا، خطیب آل محمد ماشاءاللہ علامہ اظہر حسن زیدی. کوئی ایک تو جانتا ہے نا مجھے، علامہ سید اظہر حسن زیدی. وہ کہتے تھے کہ سونا بڑا قیمتی تھا، خریدار اتنا بڑا اور اس سے بڑا خریدار کوئی نہیں تھا. شب ہجرت سونے والے نے ایک مرتبہ 3 پردے ہٹے نا، جب پہلا پردہ رات کی تاریکی کا ہٹا، دوسرا پردہ رسول کی چادر کا ہٹا، تیسرا پردہ رسول کی چادر کا ہٹا. پہلے سو رہا تھا ماشاءاللہ. بڑے منظور نظر ذاکر میرے مولا کے بڑے بڑے بھائی ہیں، بڑے پسندیدہ ذاکر میرے مولا کے منظور حسین شاہ آف کوٹ ادو. ابا سائیں آگئے ہو، اچھا پہچان گئے سارے. ایک ان کی آمد میں استقبال بولا صلاۃ پڑھے محمد محمد. سرکار بڑا نایاب موضوع چھیڑے ہیں میں تے چند منٹن کی گل ہے. میں نے خطابت ان سے نہیں مانگی، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی بھی ہوگی. خطابت ان سے نہیں مانگی میں نے جنہیں 2.5 سپارے والی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، جس کی میں نے آیت پڑھی ابھی. بیچاروں کو پیر قبر میں لٹک گئے، 2.5 سپارے والی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. میں خطابت کی بھیک اس سے مانگ کے آتا ہوں جسے کہتے ہیں خطیب میرے سلونی. ایک رکعت پہ پیر رکھتا تھا گھوڑے کی، دوسری رکعت پہ پہنچتا تھا قرآن ختم ہو جاتا تھا. اب میں گھنٹوں کی بات منٹوں میں کروں گا، اسی میں پیغام ہے میرا. خریدار کون تھا؟ خود اللہ تھا. سونے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، ابو طالب کا بیٹا تھا. خریدار نے سونے والے سے پوچھا، سونے والے سونا بیچے گا؟ اب میرے جملے نہیں ہے، جو لطف لینا چاہتے ہیں ایمان کی تعریف گئی، اس سے مختصر جملہ ہے نہیں میرے پاس. تکرار ہو گئی. سونے والے نے پوچھا خریدنے والے سے، جب خریدنے والا کہنے گا سونے والا سونا بیچے گا، بھائی سونے والوں کی مجلس سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن یہ سونا کائنات کا واحد سونا ہے اور کسی نے یہ سونا دیکھا بھی نہیں. سونے والے سے پوچھا خریدار نے سونا بیچے گا؟ سونے والے نے پوچھا کیا دے گا؟ خریدار نے پوچھا کیا لے گا؟ اب بات لمبی نہ ہو جائے اور مختصر کروں، مگر اس کے لیے آپ کا جاگنا شرط ہے. سونے والے نے پوچھا کیا دے گا؟ خریدار نے پوچھا کیا لے گا؟ کیا دے گا کیا لے گا کی تکرار اتنی بڑی، شور کوٹ والو کچھ تو شور مچاؤ میرے ساتھ. تکرار اتنی بڑی، کیا دے گا کیا لے گا؟ سونے والے نے سوچا اس سے بڑا خریدار کوئی نہیں. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب سودا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، سنیے گا جملہ. خریدار نے پوچھا کیا دے گا کیا لے گا؟ سونے والے پوچھا کیا دے گا؟ اب سونے والا کہتا ہے کیا دے گا؟ خریدار پوچھا کیا لے گا؟ کیا دے گا کیا لے گا کی تکرار اتنی بڑھی کہ سونے والے نے سوچا سودا کینسل نہ ہو جائے. سونے والا کہ جو تیری مرضی ہے وہ دے دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سونا بیچتے ہیں اللہ کی مرضیاں خرید لے. اب اس علی نے کچھ نہیں کیا پوری زندگی میں، بتاتا ہوں 2 کام کیے تھے، چونکہ اتنے ٹائم ہے مولا کے ذاکر بزرگ ذاکر آگے ممبر پہ، لہذا انہیں زیادہ انتظار نہ کروں، مگر پیغام مکمل دوں گا، گھنٹوں میں منٹوں میں ہو. جو 5 12 14 منٹوں میں کل ٹائم جب سے ممبر آئے 5 12 14 منٹوں میں مولا کے فائدے کی میراث سننا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بوڑھے جوان سارے ہاتھ اٹھا کے حیدر قلندری نعرے حیدری سلامت رہے. زندگی میں 2 کام کیے تھے علی نے، اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں تھا.
یہ دو کام علی کے تھے اور کوئی کام نہیں تھا. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، بس پیغام پہ آ گیا میں. سارے غور سے سنیں، میری بات نوٹ ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ہوا کے دوش پہ یہ آواز بھی یا صورت بھی جا رہی ہے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، محمد حسین شاد شہید، جس نے اپنے سینے پہ گولی کھائی اسلام آباد کے سیکریٹریٹ کے سامنے. الحمدللہ میں موجود تھا. میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، 12ویں جماعت میں تھا. میں موجود تھا وہاں، میں نے خود دیکھا. میں نے اس دن یہ دیکھا تھا اور کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھانا فقط علی والوں کا کام ہے. کیا ووٹ کے لیے گولی کھائی تھی شاہ جی؟ فضل شاہ کاظمی صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مخدوم تو پہلے سے ہیں. اب یہ ہمارے مرکزی نائب صدر ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. ہم سلامی کرنے آئے تھے اور میں آپ کو یقین دلانے آیا ہوں. قبلہ، جس ڈکٹیٹر نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ ایک فقہ چلے گا، اس وقت سید نے آواز لگائی. وہ پردہ فرما گئے لیکن وہ مرے نہیں ہیں. میری بات آپ پی گئے. اس لیے کہ جب میرا مولا نہیں مرا، مولا ہی نہیں مرتا، تو قائد ملت جعفری آقا حامد الموسوی نے سارے علماء کو بھیجا وہاں پہ، اور وہاں پہ آقا موسوی کے ایک روحانی فرزند نے سیکریٹریٹ پر ڈکٹیٹرشپ کے دوران، منظور شاہ جی آرمی کا پہرا تھا، قحط تھا، پیاس سی بھوک تھی وہاں پہ. 4، 5، 6 جولائی 3 دن کنونشن تھا. 6 کو معاہدہ ہو گیا. تو جب یہ محمد حسین شاد نے گولی کھائی، سر میں گولی لگی. ایک روایت ہے سینے پہ گولی کھائی، سر میں. دیکھیں میرے بزرگوں گواہی دے دی، میں نے غلط نہیں کہا. یعنی سر کے وہی گولی کھا تھا جو سر بلند ہوا کرتا ہے، نہ ووٹ کے لیے نہ نوٹ کے لیے، فقط اور فقط فقہ جعفریہ کے لیے، عزادار مظلوم کربلا کے لیے گولی کھائی. اس ڈکٹیٹر سے لکھوایا. آج بھی وہ پریس نوٹ موجود ہے ریکارڈ پر، وہ وزارت مذہب امور کے مذہب امور کی وزارت میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان میں اسلامائزیشن کا عمل ہوگا تو فقہ جعفریہ کے لیے، شیعہ حضرات کے لیے فقہ جعفریہ کو ملحوظ رکھا جائے گا. یہ لکھوایا گیا باقاعدہ. اور آج الحمدللہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جس نے 1984-85 میں یہاں سے بھی گرفتاریاں گئی تھی، 8 مہینے تحریک چلائی، اور اتنا کامیاب ایجوٹیشن ہوا حسینی محاذ کا. اس میں فقط شیعوں نے گرفتاری نہیں دی، فقط سنیوں نے گرفتاری نہیں، بلکہ عیسائی نے بھی گرفتاری دی. نام اس کا بابر مسیح تھا. پھر فرزند شاہ جی، میں نے اس سے پوچھا بابر مسیح سے کہ تو کیوں گرفتاری دینے آیا ہے؟ کہتا کیوں، حسین فقط شیعوں کا تو نہیں ہے. سلامت رہیں بس. میں مخدومیت لطیف پہ آ گیا. وہی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، جس کی سربراہی اس وقت علامہ قبلہ حسین مقدسی فرما رہے ہیں، انہوں نے آپ سب کے لیے پیغام بھیجا ہے. اور پیغام میں بھیجا ہے کہ آپ تیار ہوئیے، بالکل ہوشیار ہو جائیے. ہم سوئے نہیں ہیں. اسے ہم اس علی کے ماننے والے جو ایک رات سویا تھا، اللہ کی مرضیاں خریدی تھی. شاہ جی ایک جملہ کہہ دوں اجازت ہو آخری. آج کی مجلس کے اشتہار میں لکھا ہے، آپ نے پڑھا اشتہار؟ میں نے غور سے پڑھا ہے. صبح 10 بجے تا مرضی معبود، اللہ کی مرضی تک مجلس رہے گی. اب یہ مرضی کتنی ہے اور مجھے نہیں پتا. پیر صاحب آ گئے، یقیناً یہ آخری ذاکر ہوں گے. اب ان سے پہلے مجھے نتیجہ دینا ہے. جو نتیجہ سننا چاہتا ہے میرے ساتھ میں سیدھا ہاتھ اٹھا کے پنجہ بنا کے نعرہ حیدری. علامہ آقا حسین مقدسی نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اگر کوئی پوچھے ذہن میں سوال آئے، 43 سال ہو گئے محمد حسین شہادت کو. پورا خاندان ماشاءاللہ عادتدار ماتمی زنجیر زن ہیں یہ سارے. علی حسنین نے، میرے بھائی ظہیر عباس نے بڑی باتیں بتائی مجھے کہ یہ وہ شہید ہے جس نے دنیا کے لیے جان نہیں دی.
رمضان پلمبر کو کربلا میں ملا، آپ کے گاؤں کا تھا، اور باقاعدہ 7 کھانا کھایا. پتہ نہیں کیوں جو بیٹھے ہیں، جو ظاہری طور پر مر گیا تھا، ظاہری طور پر جا چکا تھا وہ. رمضان پلمبر کو ملا، 7 کھانا کھایا، ملا اور کہا میری ماں سے کہتا میرے لیے رویا مت کرے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری مولا حسین کے پاس ڈیوٹی لگ گئی ہے. اللہ اکبر، یہ کیسی ڈیوٹی ہے؟ وہی ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے حسین کے مشن کے لیے. سبحان میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بات صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سلامت رہے. جس نے حسین کی ڈیوٹی کرنا اس کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. سنی شیعہ سارے حسین کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ حسین کل دین ہے، کوئی بے دین ہونا دین پسند کرتا. آئیے میرے ساتھ وعدہ کریں، ایک ہی جملہ پیغام کا ہے، میرے پاس وقت نہیں بچا. اور جی آئیں بس رضی بھائی، میں پیغام دے چکا، فضائل بھی پڑھ دیا، مصائب نہیں پڑھوں گا. ایک روایت پڑھوں گا سید ہونے کے ناطے، بڑے بزرگ بھائی بیٹھے میرے، لیکن ایک کہہ دو پیمان آپ سے لینا ہے میں نے. سربراہ تحریک نصرت فرقہ جعفریہ، جن کے صحیح نمائندے بابا فرنجال شاہ جی ہیں اس وقت، نائب صدر مرکزی کے، انہوں نے ایک ہی پیغام بھیجا ہے کہ اگر کوئی پوچھے شور کوٹ والا آپ سے کہ تحریک نصرت فرقہ جعفریہ نے 1984 سے لے کے آج تک کیا کیا، میں بتاؤں آپ کو کیا کیا. ہم نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم نے فدق کے چوروں سے اتحاد نہیں کیا. فاطمہ کے حق کو نہیں چھوڑا ہم نے. اور آقا مقدسی کا پیغام ہے آپ کے لیے. ہوا کے دوستو، جہاں جہاں پیغام جا رہا ہے، ایک ہی جملہ ہے میرا کہ آپ کبھی سوچئے گا محمد حسین شاد کی قبر بن گئی ہے، قائد اعظم کا مزار ہے، علامہ اقبال کا مزار بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے مزار، حسین کی ماں کا مزار نہیں ہے. بھائی ظہیر عباس، آپ پنڈی میں ہوتے ہیں، میں 10 بستہ اپیل کروں گا کہ شورکوٹ میں تحریک نصرت فرقہ جعفریہ پاکستان کو از سرنا منظم کیجئے. اس لیے کہ ہمارا مشن ووٹ مانگنا نہیں ہے، ہم حکومت کو جوتی کی نوک پہ رکھنے والے لوگ ہیں. ہم فقط عزاداری چاہتے ہیں، ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجت و مرکزیت، جو 5 اصول ہیں ہمارے. اس پہ نہ کبھی سودا بازی کی ہے، نہ کریں گے، نہ کسی مائی کے لال کو کرنے دیں گے. فکر نہ کیجئے آپ. اب جو 8 سوال آ رہا ہے، اس 8 سوال کو فاطمہ زہرا کی قبر کو مسمار ہوئے 100 سال ہونے والے ہیں. آپ وعدہ کریں، مجلس کریں، یہاں پہ ماتمداری کہیں، یہاں پہ جلوس نکالیں. یہاں پہ ہمیں حق حاصل ہے. ووٹوں کے لیے حکومت کے لوگ جلوس نکالتے ہیں، حکومت کو وقتہ ڈال دیتے ہیں. ہم حسین کی ماں کے لیے نکلیں گے. 8 سوال کو ہر گھر میں ماتم ہوگا، ہر چوک پہ ماتم ہوگا، ہر امام برگاہ میں ماتم ہوگا. راولپنڈی میں بہت بڑا جلوس محمد حسین شاہ کے خاندان والے نکالتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بس آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے. ایک غربت کا جملہ، میں 7.5 گھنٹے انتظار میں رہا، میں نے پیغام دے دیا ہے، اب آگے نہیں بڑھنا. میں نے مجلس انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے آپ کو. اگر آپ میری باتوں کو دل پہ نقش کر چکے ہیں تو وعدہ کریں ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں. ان 5 اصولوں کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی حرمت کے لیے، اساکر پاکستان کے محمد حسین شاہ، تمام شہداء کی قربانیوں کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے. کبھی سودا بازی نہیں کرے گا. زداری کے معاملے جو تیار ہے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ. ہاتھ دونوں اٹھا کے لگانا ہے آپ نے، ایسے نہیں. میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہنا لبیک یا حسین. نعرہ کسی نامرد کا نعرہ نہیں، نعرہ مختار کا نعرہ ہے. جو جاگے ہاتھ اٹھا کے یا سعادت الحسین لبیک، یا سعادت الحسین لبیک. بس دتارو، یہی وقت تھا جب کربلا میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، آواز آ رہی تھی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، خیبتی بنا کے لے چلو آلِ رسول. میں آقا مہدی مازندرانی جی کی روایت پڑھ کے آپ سے چاہوں گا. ایک آنسو آ گیا، بخشش کا وسیلہ بن جائے گا. محمد حسین شاہ کی قربانی میں میرا حصہ شامل ہو جائے گا. زدارو، کیا آقا
आका मेहदी मजदरानी ने कहा, यही वक्त सा आवाज़ आ रही थी, लूटो तबर्रुकात अली व बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अज़ादारों, आपके मौला हुसैन को, आपके मजलूम हुसैन को मेरे आका मौला शहीद कर सैयद शुहदा को जबा नहीं किया गया था, छुरी से नहीं जबा किया गया, 13 ज़रबों से सर जुदा किया गया। जबा किया जाता छुरी के साथ। जब कब लगाए जाते शोर करो वालों, जब कसाब हड्डी को तोड़ता है। पहली जब चली ना, एक मरतबा नाना अल्लाह को याद किया, दूसरी जब चली नाना मोहम्मद को याद किया, जाकिर सारा को याद, सारे रिवायत बयान कर रहे। जब आखिरी जब चली ना गदारो, उससे पहले 12वीं जब चल चुकी, हुसैन का सर जुड़ा नहीं हुआ, शिव पुष्ट हुसैन से नीचे उतर आया, सलाम उतरे, हाथ न बांधे, जुमला सुन ले गदारो, रात हो गई है। ज़ैनब के इसी वक्त गुजरी थी। एक मरतबा हुसैन की पुष्ट से शिव उतर आया, हुसैन ने सर उठाया, कहा, शिव क्या वजह है, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, तेरे हाथ में लर्जा क्यों है, सर क्यों नहीं जुदा कर रहा। कहने लगा, हुसैन मेरी ज़र्ब पत्थर को तोड़ देती है। क्या वजह है, मैं 12 ज़रबे चला चुका, आपका सर जुदा नहीं। मेरे मौला के लगा, बस आप ये एक जुमला सुन ले, आपकी समझ तमाम हाथ न भाग मेरे बुजुर्ग, हाय जरूर कर देना। आप हाय कहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कहीं ना बात मेरा सलाम में सकीना पर एक दफा हाय बाबा कहती थी, शिव 4 तमाचे मारता था। जब आखिरी जब चलने लगी ना, शिव ने कहा, हाँ मेरा हाथ इसलिए काम रहा है, इसलिए कि आपका सर उधर 12 ज़रबे चल चुकी। हुसैन ने कहा, ऐ जालिम, मैं सखी नाना का नवासा हूँ, मैं सखी बाप का बेटा हूँ, मैं सखी माँ की बेट का बेटा हूँ, मैं कातिल की परेशानी भी नहीं दे सकता। हुसैन ने रो के कहा, अम्मा ज़हरा मेरी गर्दन से हाथ हटा लो। अज़ादारों, ज़हरा के हाथ हटने थे, एक मरतबा जोर की ज़रब चली, हुसैन का सर कट गया। अब आखिरी जुमला सुन ले, शिव ने सर को उठाया, वहां नहीं लेके कहा, जहाँ यजीद की फौज खड़ी थी वहां पे लाया, जहाँ अब्बास का लाशा तड़प रहा था। एक मरतबा इसने जोर से कहा, अब्बास उठो, ये तुम्हारे आका का सर है और ये तुम्हारी आकाज़ादी ज़ैनब की चादर है जो मैंने नेज़े से उतारी है। मीर अनीस की रूह खड़ी थी, तड़प के कहा, हम हुसैन की शहादत नहीं रोते किस लिए हैं। शबीर का सर काटा बड़े जोरों जफा से और नेज़े खंजर को पोंछने लगा ज़ैनब की रिदा से, अपना खंजर ज़ैनब की चादर से साफ कर रहा था। अल्लाह लानतुल्लाह अल्लाह कौम ज़ालिमीन व सअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम। मेरे मौला शहीद हुसैन शाद के दर्जात को बुलंद फरमा और उन शहीद के लवाहिकीन को समझौता फरमा। पूरी कौम की तरफ से हम ताज़ियत पेश कर रहे हैं। मरहूम पे सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद के गरीब मखलूक है। अल्लाहु अल्लाह हुसैन बिहक़्क़ि मोहम्मद मुस्तफ़ा व आलिल मुर्तज़ा फ़ातिमा ज़हराए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहीद के दर बुलंदी के लिए बुलंद तरीन सलावत। Sampai ini